السلام علیکم۔ خواتین کے لیے راہ نجات، عورت کے لیے چند خصوصی باتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حاملہ عورت 2 رکعت نماز بغیر حاملہ عورت کی 80 رکعتوں سے بہتر ہے۔ ایک حاملہ عورت جو 2 رکعت نماز پڑھے گی تو جو بغیر حاملہ عورت ہے تو وہ 80 نمازوں سے بہتر دو رکعت پڑھے گی نا حاملہ عورت، وہ بہتر ہے 80 رکعتوں سے۔ جو عورت اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ ایک ایک بوند پر ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک بوند پر ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ جب شوہر پریشان حال گھر آئے اور اس کی بیوی اس کو مرحبا کہے اور تسلی دے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو ایک جہاد کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جب شوہر پریشان ہو کر گھر آتے ہیں اور بھی اسے دیکھ کر خوش ہوتی ہے، اسے مرحبا کہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک جہاد کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو عورت اپنے بچے کے رونے سے رات بھر سو نہ سکے، اللہ تعالیٰ اس کو 20 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر ادا کرتے ہیں۔ جو عورت جیسے بچے روتے ہیں رات کو اور وہ ماں سوئے نہیں بچے کے رونے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اسے 20 غلام آزاد کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ جو شخص اپنی بیوی کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے اور بیوی اپنے شوہر کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے، میاں بیوی کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے، بیوی میاں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے۔ جب دونوں ایک دوسرے، اللہ تعالیٰ بھی دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میاں بیوی کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے، جیسے خوش ہو کر دیکھے، اور بیوی میاں کو دیکھے تو اللہ رب العزت بھی ان کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کو اللہ کے راستے بھیجے اور خود گھر میں ادب کی رعایت کرتے ہوئے رہے، اور وہ عورت مرد سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی۔ جو عورت اپنے شوہر کو اللہ کی راہ میں بھیجے، جیسے جماعت میں بھیجے، اور خود گھر میں ایک ادب سے رہے، دینی راہ پر رہے، جیسے کہ جو اللہ نے فرمائے اس طرح رہے، تو وہ عورت مرد سے جنت میں 500 سال پہلے جائے گی۔ اور 70,000 فرشتے اور جنت کی حوروں کی وہ سردار ہوگی۔ 70,000 فرشتے اور جنت کی حوروں کی وہ سردار ہوگی۔ اس عورت کو جنت میں غسل دیا جائے گا، اس عورت کو جنت میں غسل بھی دیا جائے گا، اور یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر وہ اپنے شوہر کا انتظار کرے گی۔ کتنی اچھی بات ہے، یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر وہ اپنے شوہر کا انتظار کرے گی۔ یہ ساری بات اس عورت کے لیے جو عورت اپنے شوہر کو اللہ کی راہ میں بھیجے، جیسے کہ نماز میں اور جماعت میں، تو اس عورت کے لیے ہے یہ ساری باتیں۔ جو عورت اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے سو نہ سکے اور اپنے بچوں کو آرام دینے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جو عورت اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے سو نہیں پاتی نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ جس کے بچے کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہے اور اس کو آرام دینے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ ماں تو اکثر بے چین ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ ماں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس عورت کو 12 سال قبول عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ مطلب بچے کے لیے وہ پریشان ہو رہی ہے اور سو نہیں رہی ہے، بیمار بچہ ہے، اس کو آرام دینے کی کوشش کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف بھی فرما دیتے ہیں اور 12 سال قبول عبادت کا ثواب بھی دیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ جل شانہ نے ایک ماں کے لیے کتنے بڑے ثواب اور درجات رکھے ہیں۔ جو عورت اپنی گائے یا بھینس کو دودھ بسم اللہ کہہ کر دھوئے، جیسے جو عورتیں اکثر ایسا ہوتے ہیں نا، گاؤں میں بھینس اور گاؤں کا دودھ نکالتی ہیں تو اس کا دودھ بسم اللہ پڑھ کر دھوئے، وہ جانور اس عورت کو دعائیں دیتا ہے، وہ جانور بھی اس عورت کو دعائیں دیتا ہے۔ جو عورت بسم اللہ شریف پڑھ کر آٹا گوندے
اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت ڈال دیتے ہیں. جو عورت بسم اللہ پڑھ کر آٹا گوندے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت ڈال دیتے ہیں. جو عورت غیر مرد کو دیکھنے جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں. جو عورت غیر مردوں کو دیکھتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. جیسے غیر عورت کو دیکھنا حرام ہے اسی طرح غیر مرد کو بھی دیکھنا حرام ہے. جیسے جو عورت غیر مرد کو دیکھتی ہے تو وہ عورت کے لیے بھی حرام ہے، اور جو مرد عورت کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے بھی حرام ہے. دونوں کے لیے اللہ پاک نے رکھا ہے. جو عورت ذکر کرتے ہوئے جھاڑو دے اللہ تعالیٰ اس کو خانہ کعبے میں جھاڑو دینے جتنا ثواب عطا فرماتے ہیں. جس کے گھر کا کام کرتے ہوئے ہم اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں نا تو خانہ کعبے میں جتنا ثواب ملتا ہے ہمیں، کیا ہم خانہ کعبے کو جھاڑو دے رہے ہیں، اتنا بڑا ثواب لکھا ہوا ہے اس میں. اللہ تعالیٰ اس کو خانہ کعبے میں جھاڑو دینے کا جتنا ثواب عطا فرماتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اسی میں راہ جنت ہے. اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کر لیں تو ہمارے لیے جنت آسان ہو جائے گی. اگر تم حیا نہ کرو تو جو چاہو کرو. جو عورت نماز دار روزے کی پابندی کرے، پاک دامن رہے اور اپنے شوہر کی تابع داری کرے، اس کو اختیار ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ. جو عورت پاک دامن ہے اور نماز کی پابند ہے اور شوہر کی فرمانبردار ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو اختیار ہے کہ وہ جنت میں جتنے دروازے ہیں تو کسی میں سے بھی جا سکتی ہے وہ جنت میں. دو افراد کی نماز سر سے اوپر نہیں جاتی. ایک وہ جو اپنے مالک سے بھاگا ہو، دوسری وہ عورت جو اپنے خاوند کی نافرمان ہو.